محرم کو کیسے گزارنا چاہیے؟ یہ ماہ محرم الحرام بہت مقدس اور اشہر حرم میں سے ایک مہینہ ہے، اور یہ صرف اس امت میں نہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر امت کے اندر اس مہینے کا احترام فرض تھا، اور یہ مہینہ مقدس ترین مہینہ سمجھا گیا، اور خصوصاً اس کی 10 تاریخ ہر امت کے اندر مقدس رہی، اور تمام امتیں 10 تاریخ کا روزہ رکھتی رہیں، اور اللہ تعالیٰ نے سب نبیوں اور رسولوں کو 10 تاریخ میں کوئی نہ کوئی خاص نعمت عطا فرمائی، اور ان کی کوئی حاجت روائی اور امت کی مشکل کشائی 10 محرم کے دن فرمائی۔ اس 10 تاریخ کا ہر امت سے ایک تعلق رہا ہے، اور وہ احترام کرتے اور اس دن کو مقدس سمجھتے اور روزہ رکھتے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود محرم گزارنے کا طریقہ بتایا۔ تو حضور جب مدینہ شریف ہجرت کر کے آئے تو یہودیوں کو دیکھا کہ وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے اور پاک صاف ہوتے اور بہت عبادت کرتے۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کیا وجہ ہے؟ تو یہودیوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کے ظلموں سے نجات اور آپ کی قوم کو نجات 10 محرم کے دن ہوئی تھی، تو ہم اس کے شکریے میں یہ خوشی مناتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حضور شکر ادا کرتے ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو حکم دیا کہ تم بھی 10 محرم کا روزہ رکھا کرو، کہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی بھی ہیں، ان کی خوشی میں ہمیں بھی شامل ہونا چاہیے۔ صحابہ نے بھی روزہ رکھا، حضور نے بھی روزہ رکھا۔ اگلا سال آیا، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے مجھ پر یہ ظاہر کر دیا ہے کہ یہ 10 محرم کا دن پہلی امتوں کے لیے جتنا مقدس تھا وہ تو تھا ہی، لیکن اس امت کے لیے اور زیادہ اس کی تقدیس اور طہارت اور فضیلت بڑھا دی گئی ہے۔ حضور نے فرمایا میری امت کے لیے یہ دن اتنا مقدس ہے کہ صرف 10 محرم کا جو روزہ ہے وہ 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے کے گناہوں کا کفارہ، 1 دن کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھے اتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے، میں اگر اگلے سال ہوا تو پھر 2 روزے رکھوں گا، 9 10 یا 10 11 کا روزہ رکھوں گا، تاکہ ایک روزہ اللہ کی اس نعمت پر بطور شکر ہو۔ لہذا اس امت میں محرم کی 9 10 تاریخ کا روزہ بڑا فضیلت والا، اور اسے رکھنا چاہیے۔ پہلی امتوں میں یہ فرض تھا، اس امت میں سنت موقدہ ہے، لہذا اس روزے کو ضرور رکھنا چاہیے اور اس کی فضیلتوں سے ضرور برکات پانی چاہیے۔ 9 10 کا روزہ رکھیں یا 10 11، یہی محرم کو گزارنے کا طریقہ ہے۔ مختلف رسومات اور آج کل جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، وہ بعض لوگوں نے محرم کو ایک تماشا بنا لیا ہے۔ اسلام میں محرم کا تقدس پہلے سے چلا آ رہا تھا، پھر جب واقعہ کربلا اسی مہینے کی 10 تاریخ کو واقعہ ہو گیا تو اس کے بعد اہل ایمان اسلام میں اس مہینے کا احترام اور اس کی محبت اور بڑھ گئی، اس کا ادب اور بڑھ گیا، اور واقعہ کربلا کے نام سے یہ دن اور مہینہ موسوم ہو گیا۔ ان دنوں میں اس واقعے کو ضرور پڑھنا چاہیے، اور صحیح واقعے کو کسی صحیح عالم سے سننا بھی چاہیے، تو اس سے ایمان کی تازگی، اہل بیت کی محبت اور ان کی قربانیوں کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ لیکن جو باقی رواج اور رسم ادا کی جاتی ہیں، بدعت و خرافات ہیں، ان سے بچنا چاہیے، اور اصل یہ دیکھنا چاہیے کہ امام حسین سلام اللہ تعالیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یزید سے جو اختلاف ہے وہ کس بنا پر تھا۔ وجہ یہ تھی کہ وہ شرابی کبابی آدمی تھا، نماز کو اہمیت نہیں دیتا تھا، قرآن کے مفاہیم کو بدلتا تھا، بدعتی تھا، ناچ گانے میں بہت شوقین تھا، مختلف اس طرح کی اس کی برائیاں تھیں، جس پہ امام پاک نے اس کے ہاتھ میں بیعت کرنے سے انکار کیا۔